بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیروز مندیوں کی کوئی متعین گھڑی نہیں ہوتی، رحمتوں کا دروازہ یک بیک کھلتا ہے اور دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک روشن ہوتا ہے۔ یہی ماجرا اس یہودی نوجوان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھنے کے لیے اس نے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زیبا سینکڑوں بار دیکھا تھا۔ آنکھیں کھلیں اور بند ہو گئیں، نظر پڑی اور بکھر گئی، لیکن آج جانے کون سی گھڑی تھی کہ نظر پڑتے ہی دل بیتاب ہو گیا۔ بجلی چمکی، خرمن جلا اور سارا وجود خاکستر ہو گیا۔ اب دل اپنے قابو میں نہیں تھا۔ قیامت کی بات یہ ہوئی کہ گھر کی چہار دیواری میں جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا گیتی کا سب سے بڑا جرم تھا، اب اس کی محبت کا آشیانہ گھر کے باہر نہیں، دل کے نہا خانے میں بن چکا تھا۔ عشق، اور وہ بھی رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں، اس کا چھپانا آسان نہیں تھا۔ امید و بیم کی کشمکش میں جان کے لالے پڑ گئے۔ دل کا تقاضا یہ تھا کہ اس محفل نور میں چلیے، دیدہ بیتاب کا اصرار تھا کہ چلو جلوہ شاداب کی ٹھنڈک حاصل کریں۔ ادھر گھر والوں کا خوف، سماج کا خطرہ، کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو عالم کا محشر بپا ہو جائے گا۔ آہنی دیواروں کے حصار میں دل مبتلا محصور ہو کے رہ گیا تھا۔ قدم اٹھانے کی کہیں کوئی صاف جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر دل نہیں مانا تو غلبہ شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے دزدیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ آئے۔ کبھی دوسری طرف رخ کر کے کسی گزرگاہ پہ بیٹھ گئے اور دور ہی سے رخ زیبا کا نظارہ کر لیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور دل کے قرین عشق کی چنگاری سلگتی رہی۔ محبت کی تپش سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اتر گیا، جی کھول کر رو بھی نہیں سکتے تھے کہ دل کی بھڑاس نکلتی اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور جاں گسل ضبط نے بیمار کر دیا۔ باپ نے ہر چند علاج کرایا، وقت کے بڑے بڑے طبیب آئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جسم و تن کی بیماری ہو تو دوا کام بھی کرے، عشق کے آزار کا کیا علاج ہے؟ کس مسیحا نے محبت کے مریض کو شفا بخشی ہے جو وہ شفا یاب ہوتا؟ ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی۔ پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ مامتا کی ماری ہوئی ماں بالیں پکڑ کے روتی رہتی، باپ پاگلوں کی طرح سر پٹکتا۔ خاندان کے افراد کفِ افسوس ملتے، لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اب بیمار عشق حیات کی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ناتوانی اور ضعف کی شدت سے آواز مدھم پڑ گئی، زبان کی گویائی جواب دینے لگی۔ کبھی کبھی ٹھنڈی آہوں کا دھواں فضا میں بکھر جاتا اور بس۔ آج ایک عاشق مہجور کی زندگی کی آخری شام تھی، آنکھیں پتھرانے لگیں، جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ابھرنے لگے۔ ہچکیاں لیتے ہوئے اس بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا کہ فرط محبت سے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ منہ کے قریب کان لگا کر کہا، میرے لال، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زبان کھلتے ہی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ نکل سکے، آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں۔ باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا، میرے جگر کی ٹھنڈک، یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے۔ تمہاری خواہش پر اپنی جان کا قیمتی سرمایہ بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں، تم بے خطرہ اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ بے دریغ اسے پوری کروں گا۔ بیٹے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، بابا جان برا نہ مانے، چند برسوں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت کے اضطراب میں سلگ رہا ہوں۔ آپ کے خوف سے زندگی کا یہ مخفی راز ہم نے کبھی فاش نہیں ہونے دیا۔ ان کی موہنی صورت، ان کا پرنور چہرہ
اور ان کی دل آویز شخصیت نگاہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی۔ انہی کی یاد میں سوتا ہوں، انہی کے خیال میں جاگتا ہوں۔ جب سے بستر علالت پر پڑا ہوں، جلوہ اقدس کی ایک جھلک کے لیے ترس گیا ہوں۔ اب جب کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے طابہ کی زیارت کر لوں اور دم نکل جائے۔ زحمت نہ ہو تو ذرا انہیں خبر کر دیجئے، کاکل و رخ کا ایک غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ بالی پر کھڑے ہو کر اسے اخروی نجات کا مژدہ سنا دیں۔ بیٹے کی یہ آرزو شوق معلوم کر کے غصے سے باپ کا چہرہ تمتما اٹھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ اکلوتا بیٹا، زندگی کی آخری سانس، اب کسی طرح کی فہمائش کا بھی موقع نہیں تھا۔ چاروں ناچار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لیے دل کو راضی کرنا پڑا۔ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے لختے جگر، اگرچہ میرے لیے یہ بات سخت ناگواری کی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ ہو کر نہ جاؤ، میں تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ کل صبح سے مجھے اسرائیلی سماج کا مجرم کہا جائے گا، لیکن تمہاری بے چین روح کی آسودگی کے لیے یہ ننگ بھی گوارا ہے۔ بادل ناخواستہ اٹھا اور کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑا۔ قدم اٹھ نہیں رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے۔ مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی انہیں خبر کر دو۔ چند ہی لمحے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر تھے۔ ارشاد فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ دل کا کشور فتح کر لینے والی یہ آواز سن کر یہودی کے ذہن و خیال کی بنیاد ہل گئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین شباب کی منزل میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ آپ کی عقیدت و محبت کا سحر حلال اب اسے موت کی آغوش میں سلانا ہی چاہتا ہے۔ آپ کے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے۔ اس نے ہمارے یہود نژاد بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا ہے۔ اب وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا ہے۔ اس کی آخری تمنا ہے کہ آپ اس کی بالی پر کھڑے ہو کر اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا مژدہ سنا دیں۔ یہ سنتے ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں ہنگامہ شوق برپا ہے۔ انتظار کرتے کرتے بیمار محبت کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ باپ نے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی، نور عین، آنکھیں کھولو، تمہارے مرکز عقیدت آ گئے، یہ دیکھو سربالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی، بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ نظر کے سامنے عرش کی قندیل کا نور چمک رہا تھا۔ نحیف و کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا، حضور، دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاوید کی طرف جا رہا ہوں۔ کاکل و رخ کے غلاموں میں میرا بھی نام درج کر لیا جائے۔ خدائے لا شریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نہیں ہے۔ اس تہی دستی کے باوجود کیا میں اپنی نجات کی امید رکھوں؟ حضور نے تسلی آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں۔ نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھوٹ پڑا۔ جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی، فرزند سعید، ہزار دشمنی کے باوجود دل کا یہ اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق ترجمان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے، فرش گیتی پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی نہیں میسر آ سکتی ہے کہ مالک کبریا کا حبیب اس کی نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے۔ تم صاف و صریح لفظوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، حضور، قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی
مدھم آواز فضا میں گونجی اور کشور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ماتم و اندوہ سے سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نوجوان کے باپ نے ڈبڈباتے ہوئے کہا، حضور، اب یہ جنازہ میرا نہیں ہے، اسلام کی مقدس امانت ہے۔ اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا۔ تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے سپرد ہے۔ باپ کی درخواست قبول فرما لی گئی۔ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عشق و ایمان کا یہ گنج گرا مایا، اپنے دوش پر اٹھا لو۔ عروس نوبہار کی طرح یہ جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرے گا۔ مرگ عاشق کی سارے مدینے میں دھوم مچ گئی تھی۔ جنازے میں شرکت کے لیے آس پاس کی ساری آبادیاں سمٹ آئیں۔ آخری دیدار کے لیے چہرے سے جوں ہی کفن ہٹایا گیا، آنکھوں میں بجلی سے کون گئی۔ عارض تاباں سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ ہونٹوں پر تبسم رقصاں تھا، جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا۔ کونین کی خلقتیں کفن کے پردوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا۔ کثرت ازدحام سے مدینے کی گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ پتھروں کے سینے پر کفے پا کا نقش بٹھانے والے سرکار آج جنازہ کے ہمراہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اس ادائے رحمت کے کہنا معلوم کرنے کے لیے لوگ تصویر شوق بنے ہوئے تھے۔ نہیں رہا گیا تو آخر ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا۔ ارشاد فرمایا، آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرش خاک پر رکھ دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے حضور خود اندر تشریف لے گئے۔ داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جگمگا اٹھی۔ اپنے دست کرم کا سہارا دے کر حضور رسالت مآب نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی دیر کے بعد لحد سے جب باہر تشریف لائے تو پسینے میں شرابور تھے، چہرے پر خوشی کا انبساط لہرا رہا تھا۔ تجہیز و تدفین سے فراغت کے بعد حلقہ بگوشوں نے دریافت کیا، حضور، چہرہ زیبا پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ حضور کو کسی بات کی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے جواب مرحمت فرمایا، اس عاشق جواں سال نے دم واپسی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میری رحمتوں کی ضمانت اسے حاصل رہے گی۔ میرے اشارہ ابرو کی شہ پا کر حوران خلد کا بہت بڑا ازدحام اس کے لحد کے قریب پہلے ہی جمع ہو گیا تھا۔ جوں ہی اسے لحد میں اتارا گیا، چہرے کی بلائیں لینے کے لیے وہ ہر طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑیں۔ ہجوم شوق کا امڑتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اسی عالم وارفتہ حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑی اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور ایسا ہونا بھی رحمت کا ہی تقاضا تھا کہ پسینے کے چند قطرے کفن کی چادر پہ ٹپک گئے۔ اب اس کی خوابگاہ صبح محشر تک مہکتی رہے گی۔